پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا تھے جو 23 مارچ 1956 سے 27 اکتوبر 1958 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے دوسرے صدر ملک کے پہلے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان تھے جن کا دور اقتدار 27 اکتوبر 1958 سے 25 مارچ 1969 تک 10 سال سے زائد عرصے تک قائم رہا۔ تحریک انصاف کے موجودہ رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے پوتے ہیں۔ ایوب خان کے بعد ملک کے دوسرے فوجی آمر جنرل یحییٰ خان صدر بنے جو اس عہدے پر 25 مارچ 1969 سے 20 دسمبر 1971 تک فائز رہے۔ 70 کی دہائی میں ملک کے پہلے عام انتخابات ہوئے جس کے بعد پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے چوتھے صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ بطور صدر انہوں نے 20 دسمبر 1971 سے 13 اگست 1973 تک ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ اس کے بعد 73 کے آئین کے ذریعے زیادہ تر اختیارات وزیر اعظم کو منتقل کیے گئے اور بھٹو نے بطور وزیر اعظم حکومت جاری رکھی۔ پاکستان کے 5ویں صدر فضل الہی چودھری تھے جو 13 اگست 1973 سے 16 ستمبر 1978 تک صدر کے منصب پر فائز رہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر ملک میں ڈکٹیٹرشپ آئی۔ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور پھر وہ 16 ستمبر 1978 سے 17 اگست 1988 کو طیارہ حادثے میں اپنی موت تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ان کا دور اقتدار 10 سال قائم رہا۔ جنرل ضیاء الحق کی اچانک موت کے بعد غلام اسحاق خان کو ملک کا 7واں صدر مقرر کیا گیا جو 17 اگست 1988 سے 8 جولائی 1993 تک صدارت کے منصب پر فائز رہے۔ غلام اسحاق خان کے بعد وسیم سجاد کو نگراں حیثیت میں ملک کا 8واں صدر مقرر کیا گیا جو 18 جولائی 1993 سے 14 نومبر 1993 تک تقریباً 4 مہینے کے لیے صدارت کی کرسی پر براجمان رہے۔ وسیم سجاد کے بعد سردار فاروق لغاری نے ملک کے 9ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور پھر وہ 14 نومبر 1993 سے 2 دسمبر 1997 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ فاروق لغاری کے بعد ایک بار پھر وسیم سجاد نگراں حیثیت میں 1 مہینے کے لیے ملک کے 10ویں صدر بنے۔ ان کا یہ دور صدارت 2 دسمبر 1997 سے 1 جنوری 1998 تک قائم رہا۔ اس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ ملک کے 11ویں صدر بنے جو 1 جنوری 1998 سے 20 جون 2001 تک اس منصب پر فائز رہے۔ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے موجودہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سابق صدر رفیق تارڑ کے پوتے ہیں۔ اس دوران 1998 میں ہی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس لیے 20 جون 2001 کو رفیق تارڑ کو صدارت کی کرسی سے ہٹا کر مشرف خود ملک کے 12ویں صدر بن گئے اور 18 اگست 2008 تک اس منصب پر فائز رہے۔ جنرل مشرف کے بعد میاں محمد سومرو کو نگراں حیثیت میں ملک کا 13واں صدر مقرر کیا گیا اور وہ 18 اگست 2008 سے 9 ستمبر 2008 تک صرف 22 دن کے لیے اس منصب پر فائز رہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے ملک کے 14ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ آصف علی زرداری 9 ستمبر 2008 سے 9 ستمبر 2013 کو اپنی مدت پوری ہونے تک اس عہدے پر فائز رہے۔ زرداری کے بعد نون لیگ کی حکومت میں ممنون حسین نے پاکستان کے 15ویں صدر مملکت کے طور پر حلف اٹھایا۔ ممنون حسین 9 ستمبر 2013 سے 9 ستمبر 2018 کو اپنی مدت پوری ہونے تک اس منصب پر فائز رہے۔ ممنون حسین کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ڈاکٹر عارف علوی کو ملک کا 16واں صدر مقرر کیا گیا۔ عارف علوی 9 ستمبر 2018 سے 10 مارچ 2024 تک اپنی مدت سے 6 مہینے زیادہ اس عہدے پر فائز رہے۔ عارف علوی کے بعد ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری نے ملک کے 17ویں صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ وہ 10 مارچ 2024 سے 10 مارچ 2029 تک اس منصب پر فائز رہیں گے۔